الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل. اچھے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دوست وہ ہے اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. دوسری نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے، اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو. تیسری نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کے مجلس میں بیٹھیں، ہم کس کے صحبت اختیار کریں، کیسے ہم دوست کو پہچانیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. وزاد فی عملکم منطقہ، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. وذاکرکم الآخرۃ عملہ، اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو جائے. جس بندے میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہوں اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک دوست اور برے دوست مشک بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے. نیک دوست اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ خوشبو بیچنے والے اور لوہار کی سی ہے. مشک بیچنے والا، خوشبو بیچنے والے کے پاس سے تم 2 اچھائیوں میں سے 1 اچھائی پا سکو گے. ایک تو یہ کہ آپ اس سے خوشبو خرید سکو گے، دوسرا یہ کہ اس کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی تمہیں. اس خوشبو کی وجہ سے تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہن میں ایک سکون آئے گا. تیسرا یہ کہ اس سے خوشبو ضرور لوگے اور تم اس سے خوشبو پا سکو گے. لوہار کی مثال دی ہے کہ یا تو وہ لوہار کے پاس بیٹھو گے تمہارے کپڑے جلا دے گا یا اس سے تم کو بدبو آئے گی. یعنی آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کی روش پر ہوتا ہے. بس تم میں سے ہر ایک شخص ضرور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اس کی دوستی کا مقصد کیا ہے، وہ کس سوسائٹی والے کے ساتھ وہ دوستی ترغیب دے رہا ہے. کیا وہ دوست واقعی ہمیں نیکیوں کا ترغیب دے رہا ہے؟ کیا واقعی ہمارے درست دوست جو ہے کہ ہمیں گناہوں پر متنبع کر رہا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے. دوبارہ پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہٰذا ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے شخص سے دوستی کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. ناظرین کرام، ہمیں اپنے دوستی کا جائزہ لینا ہوگا. لہٰذا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں. کیا ہمارا دوست ہمیں نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا ہمارا دوست ہمیں جو ہے کہ اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا ہمارا دوست
ہم جس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے یا غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور دوستی ان کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے جو سچے ہوں، ایماندار ہوں، صالح ہوں، نیک ہو۔ اور دوستی جو ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ لوگ دوست کا انتخاب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، محبت کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ ہی کے لیے کرے۔ وابغض للہ، بغض رکھے تو کس کے لیے رکھے؟ اللہ ہی کے لیے رکھے۔ ومنع للہ، اور کسی کام سے روکے تو کس چیز کے لیے روکے؟ اللہ ہی کی رضا کے لیے روکے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو اگر کوئی چیز دے چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو تو اللہ ہی کے لیے دے۔ جس شخص کے اندر اگر یہ 4 صفات پائے جاتے ہوں تو اس کا ایمان مکمل ہے، تو اس کے ساتھ دوستی کرنے میں بھی تمہیں خیر ہوگی اور تمہیں جو ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔